السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد طور اور چیف جسٹس سامنے آ گئے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا بڑا فیصلہ سنایا ہے، آج اس پر بات کریں گے۔ اور دوسری جانب صنم جاوید صاحبہ کے لیے بھی ایک بڑی خبر آ گئی ہے، وہ کیا ہے سب پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، کامنٹس شامل کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے شہزاد صاحب لکھتے ہیں کہ سر آپ کے چینل پر بھی تو پیپلز پارٹی کے اشتہار آ رہے ہیں۔ بالکل، اور ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان مسلم لیگ نواز، یہ وہ تین بڑی جماعتیں جو کہ اشتہارات دے بھی سکتی ہیں، یوٹیوب وغیرہ یہ تمام تر چیزیں۔ اور ظاہر ہے یہ اشتہار کا جو سلسلہ وہاں سے شروع ہوا تھا جب عمران خان صاحب کا اشتہار پاکستان مسلم لیگ نواز کے چینل پر گردش کرتا ہوا دکھائی دیا کہ انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں سے آپ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کی کوشش کی، وہاں وہاں عمران خان آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ہن بتاؤ اب کیا کرنا ہے۔ تو یہ لوگوں کے لیے ذرا ایک فن مومنٹ ہے۔ صحیح۔ یہ فہد صدیق صاحب لکھتے ہیں کہ یار یہ ریڈ بٹن والا مذاق بڑا اچھا تھا۔ ریڈ بٹن اور میاں صاحب کا جس انداز سے وہاں پر ہاتھ کو ٹیپ کرنا، اور میاں صاحب نے دوسرا ہاتھ رکھ دیا تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ نہیں دبانا تھا۔ تو دھمال فلم لوگ اس کو بڑا ریلیٹ کر رہے ہیں۔ صحیح۔ علیم ملک صاحب لکھتے ہیں کہ راحت شوڈ بی بک ٹو سیٹ این ایگزامپل۔ بالکل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عالمی تنظیمیں ہیں، ایک تنظیم کے جس نے راحت فتح علی خان صاحب کو ممبر بنایا ہوا تھا، بلکہ چیئرمین بنایا ہوا تھا، کہ انسان یعنی کہ تشدد ہوتا ہے جن انسانوں پر، اور اس کے علاوہ جو بڑی آواز راحت فتح علی خان سمجھے جاتے ہیں، تو وہ بڑے مختلف پائے گئے، ان کی آواز جس انداز سے ہوتی ہے۔ اور پھر پتہ یہ چلا کہ جس انداز سے یہ تو اب ویسے ہی مذاق بنا دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ ہوا یہ کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے شرجیل میمن صاحب کے اسپتال پر مارا چھاپا، اور دیکھا کہ وہاں پر ایک بوتل پڑی ہوئی تھی، اور کہا گیا کہ صاحب اس کو چیک کریں۔ وہاں تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تو وہ والی ہے۔ تو جب معلوم ہوا، دیکھا، اور پھر جب ٹیسٹ کروایا گیا لیبارٹری سے تو پتہ چلا کہ اس میں شہد تھی۔ اور اس کے بعد پھر ٹھیک یہ راحت فتح علی خان صاحب جس انداز سے وہ بوتل کی طلب میں بوتل مانگ رہے ہیں کہ یار بوتل، میری بوتل کہاں ہے، ماروں گا میں تمہیں، بتاؤ۔ اور اس کے بعد پھر جب پتہ چلا، جب اس ملازم کا بیان آیا، جب اس شاگرد کا بیان آیا، تو اس میں یہ تھا کہ صاحب یہ والی جو بوتل ہے نا، وہ پیر نے دم کر کے رکھی ہوئی تھی، اور میں بھول گیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا میں نے کہاں رکھی ہے، تو اس وجہ سے استاد صاحب مجھے مار رہے تھے۔ اور یہ اس پر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پیر کی دم والی بوتل نے اتنا شور مچایا ہوا تھا، اگر یہ بوتل اگر دم والی پی لیتے راحت صاحب تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ اور ظاہر ہے بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ایک بہت بڑی سماعت تھی، اس کے بعد ایک بہت بڑا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ لیکن اس سے پہلے صنم جاوید صاحبہ پر ذرا بات کی جائے۔ صنم جاوید صاحبہ کا جو مقدمہ تھا، ان کو مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کی کیس میں نامزد کیا گیا تھا، جیسے ہی وہ اس سے پہلے جب ان کی ضمانت ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ عدالت نے کہا کہ ان کو جو 2 لاکھ کے ضمانتی مچلقے ہیں وہ جمع کرائیں، اور اس کے بعد ان کی ضمانت منظور کی جائے۔ اور پھر یہ ہوا کہ صنم جاوید صاحبہ کو تھانہ شادمان، یعنی کہ اس ضمانت کے کچھ ہی لمحوں بعد صنم جاوید صاحبہ کو تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا۔ اور ابھی ان کو ریسنٹلی خوشخبری ملی تھی کہ وہ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، اور انہوں نے مریم نواز کو کہا تھا کہ اب میدان میں آ گئی ہوں میں بھی۔ اور دیکھیے وہ تو خوشخبری، اور اس کے بعد آج کی جو خوشخبری تھی کہ ان کی ضمانت منظور ہو گئی تھی مسلم لیگ نون کا دفتر جلانے کے کیس میں۔ اور اس کے بعد صنم جاوید صاحبہ was free to move anywhere۔ تو یہ تو ہم پہلے بھی دیکھتے آئے نا کہ اگر ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو فوراً ہی دوسرے کیس میں گرفتاری ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر تھانہ شادمان ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ اب اس پر بیل اپلائی کی جائے گی، اور کہا جائے گا، پولیس کہے گی کہ ہمیں ریمانڈ دیا جائے، پولیس کو ریمانڈ دیا جائے گا، پولیس مانگے گی کہ 14 روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے گا، ہو سکتا ہے 2 روز کا جسمانی ریمانڈ ہو سکتا ہے دیا جائے، یا 3 روز کا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر صنم جاوید صاحبہ کی ضمانت اپلائی ہوگی۔ ضمانت اپلائی میں بھی کچھ مشکلات آ سکتی ہیں، پھر ہو سکتا ہے جوڈیشل ریمانڈ دیا جائے، تمام تر چیزیں ہیں۔ لیکن اس سے پہلے، تمام تر چیزوں پر چلنے سے پہلے ایک اور خبر ہے جو
کہ اسد طور صاحب اور ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب یہ آمنے سامنے آج دکھائی دیے اور ایک مکالمہ ہوا چیف جسٹس اور اسد طور صاحب کے درمیان. وہ یہ تھا، اسد طور صاحب نے یہ فرمایا کہ کیونکہ یہ جو سو موٹو لیا گیا ہے وہ اس جو اسد طور صاحب پر ہونے والی ایک کارروائی تھی، اسد طور صاحب پر ہونے والے ان کے گھر پر ہونے والے ایک حملے کے تسلسل کے نتیجے میں اس سو موٹو کو کنٹینیو کیا گیا ہے. تو ہوا یہ ہے کہ اسد طور صاحب کے ساتھ جو اس وقت ہوا تھا، اسد طور صاحب آ جائے، انہوں نے کہا کہ جو آپ نے تسلسل کے ساتھ جو یہ کام کیا ہے، یعنی کہ اس کو کنٹینیو کیا ہے سو موٹو کو، تو میں اپنی وہ درخواست جس میں نے یہ کہا تھا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے میں واپس لے رہا ہوں. تو چیف جسٹس نے کہا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آپ آئیں اور ٹہلتے ہوئے اور یہ بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں ہیں. انہوں نے کہا آپ واپس لے بھی رہے نا، اس کے بعد بھی ہم انسانی حقوق یا جو آزادی اظہار رائے ہیں اس کو انشور کریں گے، یہ فرار نہیں ہونے دیں گے کسی کو بھی، یہ کہا چیف جسٹس آف پاکستان. کیونکہ صحافیوں کو نوٹسز جاری ہوئے تھے کہ جنہوں نے عدالت کے لیے اگر کوئی یہ کہا جا رہا تھا کہ عدالت کے خلاف مہم چلائی ہے اور اظہار رائے پر پابندی ایک طرح سے بالکل ایسے ہی. اور ظاہر ہے یہ تمام تر چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کسی فیصلے پر تنقید کر سکتے ہیں اور کسی بھی شخص کے مس کنڈکٹ پر آپ کے پاس اگر ٹھوس شواہد یا ٹھوس ثبوت ہیں تو آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کو گالی دیں، اس کو ظاہر جو القابات سے نوازیں، یہ آپ نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی کرے. اور آج جو سماعت ہوئی ہے اس کا کچھ احوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے تنقید کی بنا پر، آج تو چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ تنقید مجھ پر بھلے ناجائز بھی کریں، صحیح، انہوں نے وہ جو صحافیوں کو نوٹسز جاری کیے تھے وہ بھی واپس لینے کا حکم دے دیا. سپریم کورٹ نے تنقید کی بنا پر صحافیوں کے خلاف جاری نوٹسز فوری واپس لینے کا حکم دیتے ہوئے ڈی جی ایف آئی اے کو صحافیوں کے ساتھ ملاقات کرنے کی ہدایت کر دی. اور ایف آئی اے کی جانب سے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی. عدالت نے حکم دیا، اور اس میں یہ بھی سب کو یاد رہنا چاہیے کہ مطیع اللہ جان صاحب نے مطیع اللہ جان صاحب نے ارشد شریف شہید صاحب کا معاملہ اٹھایا اور کہا کہ اس کو ذرا ٹیک اپ کریں، اور قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، اور لیکن اگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جو ٹیریٹوریل جورسڈکشن ہوتی ہے، اگر وہ پاکستان کی نہیں ہے کسی اور ملک میں واقعہ پیش آتا ہے تو اس میں مشکلات ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اگلی سماعت پر ان دونوں کیسز جو صحافیوں والا اور اس کو ہم ایک ساتھ ہی ٹیک اپ کر لیں. عدالت نے حکم دیا کہ تنقید کرنا ہر شہری اور ہر صحافی کا حق ہے، اس لیے معاملہ صرف تنقید تک ہے تو کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے. سپریم کورٹ نے عدالت میں طلب کیے گئے صحافیوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کارروائی سے بھی روک دیا. اور یہ کیا صرف عدالت میں بلائے گئے صحافیوں پر اپلائی ہوگا یا سب پر اپلائی ہوگا؟ ہونا تو سب پر چاہیے. ویسے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاقی حکومت صحافیوں پر تشدد کے خلاف رپورٹ 2 ہفتے میں فراہم کرے اور بتایا جائے مقدمات میں اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے. عدالتی حکم نامے کے مطابق آگاہ کیا گیا کہ ملزمان کا تعلق وفاقی حکومت کے ماتحت حساس ادارے سے ہے، اور بتایا گیا کہ نوٹسز عدالت کو تنقید کا نشانہ بنانے پر جاری کیے گئے ہیں. چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ گالم گلوچ الگ بات ہے لیکن ایف آئی اے محض تنقید کی بنا پر کارروائی نہ کرے. اٹارنی جنرل نے حکومت کی جانب سے تنقید پر کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. دیکھیے یہ اچھی بات ہے کہ جو تنقید ہے، تنقید کرنا سب کا حق ہے، لیکن گالم گلوچ اور ایسے الفاظ کا استعمال تو بالکل نہیں. اور ایسے صحافی ہیں ایسے یوٹیوبرز ہیں جو کہ اپنی دکان چمکانے کے لیے گالیاں بھی دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ تھم نیل پر اس طرح کے الفاظ کا بالکل آج تو تھم نیل کا بڑا ذکر چھڑا ہے اس سماعت میں، اور کہا گیا کہ صاحب تھم نیل پر تو کچھ اور ہی کہانی کہ شرمناک داستان پتہ نہیں کیا، اور تمام حدیں پار کر دی ویوز کے لیے کلک بیٹ کے لیے، اور اندر دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کیا یہ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں. بہرحال اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے اہم ریمارکس دیے کہ تنقید روکنے کے سخت خلاف ہوں، کیونکہ آزادی صحافت آئین میں ہے. میرا مذاق بھی اڑائیں، مجھے کوئی فکر نہیں، لیکن عدلیہ کا مذاق اڑائیں گے تو ملک کا نقصان ہوگا. سپریم کورٹ پر تنقید ضرور کریں، لیکن آئین میں بھی کچھ حدود ہیں. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تنقید روک کر میرا یا سپریم کورٹ کا فائدہ کر رہے ہیں تو آپ نقصان کر رہے ہیں. صحافی اگر عدالتی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں تو کریں،
لیکن کسی کو تشدد پر اکسانے یا انتشار پھیلانے کا معاملہ الگ ہے، اور اس کا فیصلہ بھی عدالت نے کرنا ہے کہ کس کی تنقید تشدد کے زمرے میں آتی ہے، یا کس کی تنقید یا کس کا یوٹیوب ویلاگ یا کس کی خبر تشدد پر اکسانے کے زمرے میں آتی ہے یا کس کی نہیں، یہ اس کا فیصلہ بھی عدالت کو کرنا چاہیے۔ کسی بھی صحافی یا عام عوام کو بھی تنقید کرنے سے نہیں روک سکتے۔ سپریم کورٹ بارے تنقید پر کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوگا۔ یہ چیف جسٹس کے ریمارکس ہیں کہ سپریم کورٹ پر، یعنی کہ آپ ایسی تنقید کر رہے ہیں جو کہ کنسٹرکشن کرٹیسزم ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی نے ریمارکس دیے کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ تھم نیل پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے، یہ دیکھیں، مسرت ہلالی صاحبہ کا میں فین ہوں، جس انداز سے وہ بات کرتی ہے نا، تو کم از کم وہ ریلیٹ کر پاتا ہے بندہ خود سے۔ وہ کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے، تھم نیل پر جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ اندر نہیں ہوتا۔ بالکل، اور یہ بہت عجیب ہے۔ فیر تنقید میں مسئلہ نہیں، لیکن جو زبان استعمال کی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ گالم گلوچ غلط ہے، لیکن تنقید پر ممانعت نہیں۔ اگر کسی صحافی کو صرف تنقید کرنے پر پکڑا جائے تو یہ غلط ہے۔ مجھے تو گالم گلوچ سے بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن حدود ہونی چاہیے۔ ہم ان کو بھی حقوق دلائیں گے جو ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ خود پر تنقید کو ویلکم کرتا ہوں، کچھ باتیں قائد اعظم کی کر لیتے ہیں، یہ کہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب نے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ صاحب اب تمام تر جو بھی ہوگا وہ آپ پر ختم کر رہے ہیں۔ یہ جو سماعت کا احوال تھا، اور قاضی فائز صاحب کے اس فیصلے پر جو انہوں نے کہا کہ اب نوٹسز واپس لینے کا حکم، دیکھیے یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس فیصلے پر حامد میر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ کاش کے چیف جسٹس صحافیوں کے خلاف نوٹس واپس لینے کا حکم نہ دیتے تو ہم ان نوٹسز کو ایک چارج شیٹ میں تبدیل کر دیتے، یعنی چارج شیٹ میں بدل دیتے اور دنیا کے سامنے FIA کا اصل چہرہ لاتے، جو ہر دور حکومت میں سیاسی انتقام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے ذریعے قانون کا مذاق بناتے۔ بالکل ایسے ہی، اور بہت ٹھیک بات کی حامد میر صاحب نے، کیونکہ یہ اصولی بات ہے۔ اور حامد میر صاحب نے بھی تنقید کی، اس کے علاوہ اسد طور صاحب نے بھی تنقید کی، مطیع اللہ جان صاحب نے بھی تنقید کی۔ یہ وہ تنقید ہے جو کہ نامور صحافیوں نے کی ہے، اور اس کے علاوہ اقرار الحسن صاحب نے بھی تنقید کی۔ یہ تمام تر جو صحافی تھے جن کے میں نے نام لیے، ان کی تنقید کی ویڈیوز، ان کی تنقید کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر ہیں۔ لیکن انہوں نے تنقید کیا کی؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا فیصلہ غلط ہے، اور وہ تو سب ہر کوئی کر رہا ہے کہ ایسے میں کیسے انشور ہو سکتا ہے فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز۔ تو یہ ہونا بڑا مشکل ہے کہ آپ اس فیصلے کے بعد بھی تمام تر جو چیزیں ہیں یہ ہوں، لیکن اور سب کو اپنی رائے کا اظہار کرنے کا حق ہے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔